بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلح حدیبیہ کا قصہ۔ حضرت مسور بن مخرمہ اور مروان رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مدینہ سے روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک جگہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالد بن ولید قریش کے سواروں کے ایک جماعت لے کر غنیم نامی جگہ پر حالات معلوم کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں، اس لیے تم دائی اور کو ہو جاؤ۔ اللہ کی قسم، خالد کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلے کی خبر اس وقت ہوئی جب کہ یہ لوگ ٹھیک ان کے سر پر پہنچ گئے اور انہیں اس قافلے کی دھول نظر آئی۔ جب حضرت خالد کو پتہ چلا تو انہوں نے گھوڑا دوڑا کر قریش کو آپ کے آنے کی خبر دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے یہاں تک کہ جب آپ اس گھاٹی پر پہنچے جہاں پر مکہ کی اور راستہ جاتا تھا تو آپ کی اونٹنی بیٹھ گئی۔ اس اونٹنی کا نام قصوہ تھا۔ لوگوں نے اسے اٹھانے کے لیے عرب رواج کے مطابق ہل ہل کہا، لیکن وہ بیٹھی رہی تو لوگوں نے کہا قصوہ اڑ گئی ہے، قصوہ اڑ گئی ہے۔ آپ نے فرمایا قصوہ اڑی نہیں ہے، نہ اس طرح اڑ جانا اس کی عادت ہے، بلکہ اسی ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں کو روکا تھا، یعنی اللہ نے۔ پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، مکہ کے کفار مجھ سے جس ایسی تجویز کی مانگ کریں گے جس سے وہ اللہ کے احترام کے قابل چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے، میں ان کی ایسی تجویز کو ضرور مان لوں گا۔ پھر آپ نے اس اونٹنی کو جھڑکا تو وہ ترنت کھڑی ہو گئی۔ پھر آپ نے مکہ کا راستہ چھوڑ دیا اور حدیبیہ گھاٹی کے آخری کنارے پر پڑاؤ ڈالا، جہاں ایک سوت میں سے تھوڑا تھوڑا پانی نکل رہا تھا۔ صحابہ اس میں سے تھوڑا تھوڑا پانی لینے لگے۔ تھوڑی دیر میں سارا پانی ختم ہو گیا اور صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیاس کی شکایت کی۔ آپ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکال دیا اور فرمایا اسے اس چشمے میں گاڑ دو۔ صحابہ نے وہ تیر اس چشمے میں گاڑ دیا تو جب تک صحابہ وہاں رہے اس چشمے سے پانی جوش مار کر پھوٹتا رہا اور صحابہ اس سے خوب سیراب ہوتے رہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام حدیبیہ کی گھاٹی میں ٹھہرے ہوئے تھے کہ اتنے میں بدیل بن ورقہ اپنی قوم خزاعہ کی ایک جماعت کو لے کر آئے، اور یہ لوگ تہامہ کے لوگوں میں سے آپ کا سب سے زیادہ بھلا چاہنے والے تھے۔ انہوں نے کہا میں کعب بن لؤی اور عامر بن لؤی کے پاس سے آ رہا ہوں۔ انہوں نے حدیبیہ کے چشموں پر پڑاؤ ڈالا ہوا ہے اور وہ لڑنے کے لیے پوری طرح تیار ہو کر سارا سامان لے کر آئے ہیں، یہاں تک کہ ان کے ساتھ بیاہی اور بچے والی اونٹنیاں بھی ہیں۔ وہ آپ سے لڑنا چاہتے ہیں اور آپ کو بیت اللہ سے روکیں گے۔ آپ نے فرمایا ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے، بلکہ ہم تو عمرہ کرنے آئے ہیں۔ ہم بہت حیران ہیں کہ وہ لڑائی کے لیے تیار ہو کر آ گئے ہیں، حالانکہ لڑائیوں میں قریش کو بہت تھکا دیا ہے اور ان کو بہت نقصان پہنچایا ہے۔ اگر وہ چاہیں تو میں ان کے ایک عرصے تک کے لیے سمجھوتا کرنے کو تیار ہوں۔ اس عرصے میں وہ میرے اور لوگوں کے بیچ کوئی دخل نہیں دیں گے، اور میں اس عرصے میں دوسرے لوگوں کو دعوت دیتا رہوں گا۔ اگر دعوت دے کر میں لوگوں پر غالب آ گیا اور لوگ میرے دین میں داخل ہو گئے تو پھر قریش کی مرضی ہے، اگر وہ چاہیں تو وہ بھی اس دین میں داخل ہو جائیں جس میں دوسرے لوگ داخل ہوئے ہوں گے، اور اگر میں غالب نہ آیا اور دوسرے لوگوں نے غالب آ کر مجھے ختم کر دیا تو پھر یہ لوگ آرام سے رہیں گے، اور اگر وہ صلح کرنے سے انکار کر دیں تو اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں ان سے اس دین کے لیے ضرور لڑوں گا یہاں تک کہ میرے گردن میرے جسم سے الگ ہو جائے، یعنی مجھے مار دیا جائے، اور اللہ کا دین ضرور چل کر رہے گا۔ حضرت بدیل نے کہا آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں میں وہ سب مکہ والوں کو پہنچا دوں گا۔ چنانچہ حضرت بدیل وہاں سے چل کر قریش کے پاس پہنچے۔
اور ان سے کہا ہم اس آدمی کے پاس سے آپ کے پاس آ رہے ہیں اور ہم نے اس کو ایک بات کہتے ہوئے سنا ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اس کی بات آپ کو پیش کر دیں۔ مکہ کے نادان قسم کے لوگوں نے کہا ہمیں ان کی کوئی بات بتانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ان میں سے سمجھدار لوگوں نے کہا تم نے ان سے جو سنا ہے وہ ہمیں ضرور بتاؤ۔ حضرت بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے ہوئے سنا اور ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بات بتائی۔ تو حضرت عروہ بن مسعود نے کھڑے ہو کر کہا کہ کیا میں تمہارے لیے والد کا درجہ نہیں رکھتا ہوں؟ انہوں نے کہا رکھتے ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تم میرے لیے اولاد کی طرح نہیں ہو؟ انہوں نے کہا ہاں اولاد کی طرح ہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں میرے بارے میں کوئی شک یا شبہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ عروہ نے کہا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں نے اوقاز والوں کو تمہاری مدد کے لیے تیار کیا تھا، لیکن جب وہ تیار نہ ہوئے تو میں اپنے گھر والوں، اپنے بچوں اور اپنے فرما بردار انسان کو لے کر تمہاری مدد کے لیے آ گیا تھا۔ انہوں نے کہا ہاں معلوم ہے۔ عروہ نے کہا اس آدمی نے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے ایک بھلی اور اچھی تجویز پیش کی ہے تو تم اس کو مان لو اور مجھے اس سلسلے میں ان سے بات کرنے کے لیے جانے دو۔ مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ چنانچہ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنے لگے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بدیل سے فرمایا تھا وہی آپ نے ان سے کہا۔ تو اس پر عروہ نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ بات بتائیے کہ اگر آپ نے اپنی قوم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا تو کیا آپ نے سنا ہے کہ آپ سے پہلے عرب کے کسی آدمی نے اپنے خاندان والوں کو جڑ سے اکھاڑ دیا ہو اور دوسری شکل ہوئی یعنی قریش تم پر غالب آ گئے؟ تو میں تمہارے ساتھ بھروسے مند اور وفادار لوگوں کا مجمع نہیں دیکھ رہا ہوں، بلکہ ادھر ادھر کے پھوٹ کر لوگوں کی بھیڑ ہے جو لڑائی شروع ہوتی ہی تمہیں چھوڑ کر بھاگ جائیں گے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا تو اپنے معبود لات کی پیشابگاہ کیا ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا چھوڑ بھاگ جائیں گے؟ عروہ نے کہا یہ کون ہے؟ لوگوں نے کہا یہ ابو بکر ہے۔ عروہ نے کہا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تمہارا مجھ پر وہ احسان نہ ہوتا جس کا میں اب تک بدلہ دے سکا تو میں تمہاری اس بات کا جواب ضرور دیتا۔ عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو ہاتھ لگانے لگتا اور عروہ کے بھتیجے حزم مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ ہاتھ میں تلوار لیے اور سر پر خود پہنے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سرانے کھڑے تھے۔ جب بھی عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی اور ہاتھ بڑھاتے، حضرت مغیرہ اس کے ہاتھ پر تلوار کا دستہ مارتے اور کہتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی سے اپنا ہاتھ دور رکھ۔ چنانچہ سر اٹھا کر پوچھا یہ آدمی کون ہے؟ لوگوں نے بتایا یہ مغیرہ بن شعبہ ہیں۔ عروہ نے کہا او غدار، کیا میں تیری غداری کو ابھی تک نہیں بھگت رہا ہوں؟ یعنی تم نے جو قتل کیا تھا اس کا خوبہ میں ابھی تک دے رہا ہوں اور جو تم نے مال لوٹا تھا اس کا جرمانہ تک بھر رہا ہوں۔ حضرت مغیرہ نے ایک قوم کے ساتھ سفر میں گئے تھے، ان کو قتل کر کے اور مال لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے تھے اور مسلمان ہو گئے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے صاف فرمایا تھا کہ تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن تم جو مال لائے ہو اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ عروہ کا اشارہ اسی قصے کی طرف تھا۔ پھر عروہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو بڑے غور سے دیکھنے لگے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ میں لے لیتا اور اس کو اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا۔
اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب انہیں کسی کام کے کرنے کا حکم دیتے تو صحابہ اسے فوراً کرتے، اور جب آپ وضو فرماتے تو آپ کے وضو کے پانی لینے کے لیے صحابی رضی اللہ عنہ ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور جب آپ باتیں کرتے تو صحابہ آپ کے سامنے اپنی آوازیں پست کر لیتے۔ صحابہ کے دل میں آپ کی اتنی عظمت تھی کہ وہ آپ کو نظر بھر کر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ چنانچہ عروہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ واپس آئے اور ان سے یہ کہا کہ میں بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں، کیسر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار میں گیا ہوں، اللہ کی قسم میں نے کوئی ایسا بادشاہ نہیں دیکھا جس کی تعظیم اس کے درباری اتنی کرتے ہوں جتنی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ محمد کی کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تھوکتے تو اسے کوئی نہ کوئی صحابی اپنے ہاتھ پر لے لیتا اور اپنے چہرے اور جسم پر مل لیتا، اور انہیں جس کام کے کرنے کا حکم دیتے اس کام کو وہ فوراً کرتے۔ وہ جب وضو کرتے تو ان کے وضو کا پانی پینے لینے کے لیے ایک دوسرے پر ٹوٹ پڑتے اور لڑنے کے قریب ہو جاتے، اور وہ جب باتیں کرتے تو سب اپنی آواز پست کر لیتے یعنی چپ ہو جاتے، اور تعظیم کی وجہ سے صحابہ آپ کو نظر بھر کر نہ دیکھ سکتے۔ انہوں نے تمہارے سامنے ایک اچھی تجویز پیش کی ہے، تم اسے قبول کر لو۔ اس کے بعد بنو کنانہ کے ایک آدمی نے کہا مجھے ان کے پاس جانے دو، تو مکہ والوں نے کہا ضرور جاؤ۔ جب یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے قریب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ فلاں آدمی ہیں، یہ اس قوم کا بڑا آدمی ہے جو قربانی کے اونٹوں کی بڑی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے تم جو قربانی کے اونٹ لے کر آئے ہو وہ اس کے سامنے کھڑے کر دو۔ چنانچہ وہ اونٹ اس کے سامنے کھڑے کر دیے گئے اور لوگوں نے لبیک کہتے ہوئے اس کا سواگت کیا۔ اس نے یہ منظر دیکھا تو اس نے کہا سبحان اللہ، ان لوگوں کو تو بیت اللہ سے ہرگز نہیں روکنا چاہیے۔ تو اس آدمی نے اپنے ساتھیوں کو واپس جا کر یہ کہا کہ میں یہ منظر دیکھنے آیا ہوں کہ صحابہ نے قربانی کے اونٹوں کے گلے میں قلادہ یعنی ہار ڈالا ہوا ہے اور ان کے کوہان کو زخمی کیا ہوا ہے۔ اس زمانے میں قربانی کے اونٹ کے ساتھ یہ دو کام کیے جاتے تھے تاکہ ان نشانیوں سے ہر ایک کو پتہ چل جائے کہ یہ قربانی کا اونٹ ہے، یعنی وہ لوگ عمرہ کے لیے تیار آئے ہیں۔ اس لیے میری رائے نہیں ہے کہ ان لوگوں کو بیت اللہ سے روکا جائے۔ تو ان میں سے مرکز بن حفص نامی ایک آدمی کھڑا ہوا اور اس نے کہا جب مجھے ان کے پاس جانے دو۔ لوگوں نے کہا ضرور جاؤ۔ جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو مکز ہے، یہ تو بڑا بدکار آدمی ہے۔ وہ آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا کہ اتنے میں سہیل بن ان آ گئے۔ معمور روایت کرنے والے کہتے ہیں مجھے ایوب اکرمہ سے یہ نقل کیا ہے کہ جب سہیل بن عمرو آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے نام نیک فال لیتے ہوئے کہا اب تمہارا کام آسان ہو گیا۔ معمر کہتے ہیں کہ زہری اپنی حدیث میں یوں بیان کرتے ہیں کہ سہیل نے کہا آئیے سمجھوتا نامہ لکھتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھنے والے کو بلایا اور اس سے فرمایا لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہیل نے کہا مجھے تو پتہ نہیں کہ رحمان کون ہوتا ہے، اس لیے آپ بسمکۃ اللہم لکھیں جیسے پہلے لکھا کرتے تھے۔ صحابہ نے کہا
نہیں نہیں، ہم تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بات نہیں، بسمک اللہم لکھ دو۔ پھر آپ نے فرمایا یہ لکھو، ھذا ما قاض علیہ محمد الرسول اللہ، کہ یہ وہ صلح نامہ ہے جس کا محمد الرسول اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ سہیل نے کہا اگر ہم یہ بات مان لیتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اور نہ ہم آپ سے لڑائی لڑتے، اور صلح نامہ میں وہ بات لکھی جاتی ہے جو دونوں فرقوں کو تسلیم ہو، اس لیے محمد بن عبداللہ لکھو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم، چاہے تم نہ مانو ہوں تو میں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت زہری فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی ہر بات اس لیے مان رہے تھے کیونکہ کسوہ اونٹنی کے بیٹھ جانے پر آپ نے اللہ سے یہ عہد کیا تھا کہ مکہ کے کفار مجھ سے جس ایسی تجویز کی بھی مانگ کریں گے جس سے وہ اللہ کی احترام کے قابل چیزوں کی تعظیم کر رہے ہوں گے تو میں ان کی ایسی ہر تجویز کو مان لوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ صلح کی شرط یہ ہوگی کہ تم ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے دو گے۔ تو سہیل نے کہا کہ اگر آپ اسی سال بیت اللہ کا طواف کریں گے تو سارے عرب میں یہ بات مشہور ہو جائے گی کہ ہم مکہ والے آپ سے دب گئے، اس لیے آپ اس سال نہ کریں، اگلے سال کر لینا۔ چنانچہ یہ بات صلح نامہ میں لکھی گئی کہ اگلے سال طواف اور عمرہ کریں گے۔ سہیل نے کہا صلح نامہ کی ایک شرط یہ ہوگی کہ ہم میں سے جو آدمی آپ کے پاس چلا جائے گا چاہے وہ آپ کے دین پر ہو آپ اسے ہمارے پاس واپس کر دیں گے۔ مسلمانوں نے کہا سبحان اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کر ہمارے پاس آئے اور اسے مشرکوں کے پاس واپس کر دیا جائے۔ ابھی یہ بات ہو رہی تھی کہ سہیل بن عمرو کے بیٹے ابو جندل رضی اللہ عنہ بیڑیوں میں چلتے ہوئے آ گئے۔ یہ مکہ کے نیچے والے حصے میں قید تھے، وہاں سے کسی طرح نکل کر آئے اور گرتے گرتے مسلمانوں کے مجمع میں پہنچ گئے۔ سہیل نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری مانگ یہ ہے کہ صلح کی اس شرط کے مطابق آپ سب سے پہلے مجھے یہ آدمی واپس کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو اس صلح نامہ کی تحریر پوری نہیں ہوئی، اس لیے ابھی سمجھوتا پورا نہیں ہوا۔ سہیل نے کہا اللہ کی قسم، پھر تو میں آپ سے ہرگز صلح نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اسے میری وجہ سے ہی چھوڑ دو۔ سہیل نے کہا نہیں، میں نہیں چھوڑ سکتا۔ اس پر مرکز نے کہا اچھا ہم اسے آپ کی وجہ سے چھوڑتے ہیں۔ حضرت ابو جندل نے کہا اے مسلمانوں، میں تو مسلمان ہو کر آیا تھا اور اب مجھے مشرکوں کی اور واپس کیا جا رہا ہے۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے ہو کہ میں کتنی مصیبتیں اٹھا رہا ہوں؟ اور واقعی انہیں اللہ کی خاطر سخت مصیبتیں پہنچائی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر عرض کیا کہ آپ اللہ کے برحق نبی نہیں ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہوں۔ پھر میں نے کہا کیا ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں اور وہ میرا مددگار ہے۔ میں نے کہا
کیا آپ نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ میں نے کہا تھا کیا میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ ہم اسی سال بیت اللہ جائیں گے؟ میں نے عرض کیا نہیں۔ آپ نے فرمایا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور ان سے کہا اے ابو بکر، کیا یہ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ انہوں نے کہا ہیں۔ میں نے کہا کیا ہم حق اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہیں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔ میں نے کہا پھر کیوں اتنا دب کر صلح کریں؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اے آدمی، وہ اللہ کے رسول ہیں اور اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے اور اللہ ان کا مددگار ہے، تم ان کا دامن مضبوطی سے تھامے رکھو، اللہ کی قسم وہ حق پر ہیں۔ میں نے کہا کیا انہوں نے ہم سے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کر اس کا طواف کریں گے؟ انہوں نے کہا ہاں کہا تھا، لیکن کیا انہوں نے تم کو یہ بھی کہا تھا کہ تم اسی سال بیت اللہ جاؤ گے؟ میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تم بیت اللہ ضرور جاؤ گے اور اس کا طواف کرو گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے اس گستاخی کی معافی کے لیے بہت سے نیک کام کیے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح نامہ کی لکھائی سے فارغ ہوئے تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا اٹھو اور اپنی قربانی ذبح کرو۔ پھر آپ نے اپنے سر مونڈ لو۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم کوئی آدمی بھی کھڑا نہ ہوا یہاں تک کہ آپ نے یہ حکم 3 بار دیا۔ جب ان میں سے کوئی بھی کھڑا نہ ہوا تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور لوگوں کی اور سے آپ کو جو پریشانی پیش آ رہی تھی وہ ان کو بتائی تو انہوں نے کہا اے اللہ کے رسول، کیا آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ باہر تشریف لے جائیں اور ان میں سے کسی سے کوئی بات نہ کریں بلکہ اپنی قربانی ذبح کریں اور اپنے نائی کو بلا کر سر منڈا لیں۔ چنانچہ آپ باہر تشریف لائے، ان میں سے کسی سے کوئی بات نہیں کی، اپنی قربانی کو ذبح کیا اور اپنے نائی کو بلا کر بال منڈوائے۔ جب صحابہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی کھڑے ہو کر اپنی قربانیاں ذبح کی اور ایک دوسرے کے بال مونڈنے لگے، اور رنج و غم کے مارے یہ حال تھا کہ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے۔ پھر آپ کے پاس کچھ مومن عورتیں آئیں جن کے بارے میں اسی وقت اللہ نے یہ آیت اتاری۔ ترجمہ: اے ایمان والو، جب آئے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں وطن چھوڑ کر تو ان کو جانچ لو، اللہ خوب جانتا ہے ان کے ایمان کو۔ پھر اگر جانو کہ وہ ایمان پر ہیں تو مت پھیرو ان کو کافروں کی طرف، نہ یہ عورتیں حلال ہیں ان کافروں کو، نہ وہ کافر حلال ہیں ان عورتوں کو، اور دے دو ان کافروں کو جو ان کا خرچ ہوا ہو، اور گناہ نہیں تم کو کہ نکاح کر لو ان عورتوں سے جب ان کو دو ان کے مہ، اور نہ رکھو اپنے قبضے میں ناموس کافی عورتوں کے۔ چنانچہ اس حکم کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی 2 عورتوں کو طلاق دے دی جو مشرک تھیں۔ ان میں سے ایک معاویہ بن ابو سفیان نے اور دوسری سے صفوان بن امیہ نے شادی کر لی۔ یہ دونوں اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آ گئے۔ اتنے میں قریش کے ابو بصیر رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر آپ کے پاس آ گئے۔ مکہ والوں نے ان کو واپس بلانے کے لیے 2 آدمی بھیجے کہ آپ نے ہم سے جو سمجھوتا کیا ہے اسے پورا کریں۔ آپ نے حضرت ابو بصیر کو ان دونوں کے حوالے کر دیا۔ وہ دونوں ان کو لے کر وہاں سے چل پڑے، یہاں تک کہ ذوالحلیفہ پہنچ کر ٹھہر گئے۔
اور کھجوریں کھانے لگے۔ حضرت ابو بصیر نے ان دونوں میں سے ایک سے کہا، اے فلاں، تجھے میری تلوار بڑی اچھی نظر آ رہی ہے۔ مجھے تیری تلوار بڑی اچھی نظر آ رہی ہے۔ اس نے میان سے تلوار نکال کر کہا، ہاں، اللہ کی قسم، یہ تو بہت اچھی تلوار ہے اور میں نے اسے بہت سے لوگوں پر آزمایا ہے۔ حضرت ابو بصیر نے کہا، ذرا مجھے دکھاؤ، میں اسے دیکھوں۔ اس نے تلوار ان کے حوالے کر دی۔ انہوں نے اس پر تلوار کا ایسا وار کیا کہ وہ وہیں ٹھنڈ ہو گیا۔ دوسرا وہاں سے مدینہ کی اور بھاگ پڑا اور دوڑتا ہوا مسجد نبوی میں داخل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا، اس نے کوئی گھبراہٹ کی چیز دیکھی ہے۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو اس نے کہا، میرا ساتھی تو مارا جا چکا ہے، اب میرا نمبر ہے۔ اس کے بعد ابو بصیر پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے آپ کا عہد پورا کیا کہ آپ نے تو مجھے واپس کر دیا تھا، اب اللہ نے مجھے ان لوگوں سے چھٹکارا دلا دیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی ماں کا یہ لڑائی بھڑکانے والا ہے، کاش اسے کوئی سنبھالنے والا ہوتا۔ حضرت ابو بصیر نے یہ سنا تو وہ سمجھ گئے کہ اب بھی اگر مکہ سے ان کو کوئی لینے آیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو واپس کر دیں گے۔ چنانچہ وہاں سے چل کر وہ سمندر کے کنارے ایک جگہ آ پڑے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت ابو جندل بن سہیل بن عمرو رضی اللہ عنہ مکہ والوں سے چھوٹ کر حضرت ابو بصیر کے پاس آ گئے۔ اسی طرح قریش کا جو آدمی بھی مسلمان ہوتا وہ حضرت ابو بصیر سے جا ملتا۔ کچھ دنوں میں یہ ایک چھوٹی سی ٹکڑی ہو گئی۔ اللہ کی قسم، ان لوگوں کو جب خبر لگتی کہ قریش کا کوئی تجارتی کارواں شام دیش سے جا رہا ہے تو ان پر ٹوٹ پڑتے، ان کو قتل کر دیتے اور ان کا مال لے لیتے، یہاں تک کہ قریش کے کفار نے پریشان ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ کا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کر آدمی بھیجا کہ اس بے سری جماعت کو آپ اپنے پاس بلا لیں تاکہ یہ سمجھوتے میں داخل ہو جائیں اور ہمارے لیے آنے جانے کا راستہ کھلے، اور اس کے بعد جو بھی آپ کے پاس آئے گا اسے امن ہے، ہم اسے واپس نہ لیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیج کر ان کو مدینہ بلوا لیا۔ اس پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی، ترجمہ، اور وہی ہے جس نے روک رکھا ان کے ہاتھوں کو تم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے، بیچ شہر مکہ کے بعد اس کے کہ تمہارے ہاتھ لگا دیا ان کو لے کر اللہ کے اس فرمان تک، جب رکھی انکاریوں نے اپنے دلوں میں نادانی کی ضد تک۔ ان کافروں کی ضد یہی تھی کہ انہوں نے نہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا اقرار کیا اور نہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ جانے کو مانا، مسلمانوں کے اور بیت اللہ کے درمیان رکاوٹ بن گئے۔ حضرت عروہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیبیہ سمجھوتے کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیبیہ قیام فرمانے کی وجہ سے قریش گھبرا گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ آپ نے صحابہ میں سے کسی کو قریش کے پاس بھیجیں۔ چنانچہ آپ نے قریش کے پاس بھیجنے کے لیے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ انہوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ارشاد پر عمل کرنے کا انکار نہیں ہے، لیکن میں مکہ والوں کے نزدیک سب سے زیادہ مبغوض ہوں۔ اگر انہوں نے مجھے کوئی تکلیف پہنچائی تو مکہ میں میرے خاندان بنو کعب میں سے
ایسا کوئی نہیں جو میرا بچاؤ کرے اور میری وجہ سے ناراض ہو۔ آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بھیج دیں، کیونکہ ان کا خاندان مکہ میں ہے، تو جو پیغام آپ بھیجنا چاہتے ہیں وہ مکہ والوں کو پہنچا دیں گے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو بلا کر قریش کی اور بھیجا اور ان سے فرمایا کہ انہیں یہ بتا دو کہ ہم کسی سے لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کے کرنے آئے ہیں اور ان کو اسلام کی اور دعوت دینا۔ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بھی حکم دیا کہ مکہ میں جو مومن مرد اور عورتیں ہیں، حضرت عثمان ان کے پاس جا کر ان کو فرح کی خوشخبری سنا دیں اور ان کو بتا دیں کہ اللہ بہت جلد مکہ میں اپنے دین کو ایسے غالب کریں گے کہ کسی کو اپنا ایمان چھپانے کی ضرورت نہ رہے گی۔ یہ خوشخبری دے کر آپ مکہ کے کمزور مسلمانوں کو ایمان پر جمانا چاہتے تھے۔ روایت کرنے والے کہتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے۔ مکہ کے راستے میں بلدہ نامی جگہ پر ان کا قریش کی ایک جماعت پر گزر ہوا۔ قریش نے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے تاکہ میں تمہیں اللہ کی اور اسلام کی طرف دعوت دوں اور تمہیں بتا دوں کہ ہم کسی سے لڑنے نہیں آئے ہیں، ہم تو صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ انہوں نے ویسا ان کو دعوت دی۔ انہوں نے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی ہے، جاؤ اپنا کام کرو۔ ابان بن سعید بن عاص نے کھڑے ہو کر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا سواگت کیا اور ان کو اپنی پناہ میں لیا، اپنے گھوڑوں کی جین کسی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو اپنے گھوڑے پر آگے بٹھا کر مکہ لے گئے۔ پھر قریش نے بدیل بن ورقہ خزی اور قبیلہ بنو کنانہ کے ایک آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ اس کے بعد عروہ بن مسعود ثقافی آئے۔ آگے حدیث اور بھی ہے۔ حضرت ابن عباس عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ والوں سے دب کر صلح کی اور ان کی ساری باتیں مان لی۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی اور کو امیر بنا کر بھیجتے اور وہ اس طرح کرتا جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو میں اس کی کوئی بات نہ سنتا نہ مانتا۔ آپ نے ان کی یہ شرط بھی مان لی تھی کہ جو کافر مسلمان ہو کر مسلمانوں کے پاس جائے گا مسلمان اسے واپس کر دیں گے، جو مسلمان نعوذ باللہ من ذالک کافر ہو کر کافروں کے پاس جائے گا کافر اسے واپس نہیں کریں گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ اسلام میں حدیبیہ کی جیت سے بڑی کوئی جیت نہیں ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے رب کے درمیان جو معاملہ تھا لوگ اسے سمجھ نہ سکے۔ بندے جلد بازی کرتے ہیں اور اللہ ان کی طرح جلد باز نہیں، بلکہ اپنی ترتیب اور ارادے کے مطابق ہر کام کو اپنے مقرر کیے ہوئے وقت پر کرتے ہیں۔ یہ منظر بھی میرے سامنے ہے کہ آخری حج کے موقع پر حضرت سہیل بن عمرو قربان گاہ میں کھڑے ہو کر قربانی کی اونٹنیوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کر رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہے تھے۔ پھر آپ نے نائی کو بلا کر اپنے بال منڈوائے تو میں نے دیکھا کہ حضرت سہیل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو چن چن کر اپنی آنکھوں پر رکھ رہے تھے اور میں یہ سوچ رہا تھا کہ یہ وہی سہیل ہیں جنہوں نے حدیبیہ سمجھوتے موقع پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سمجھوتا نامہ میں لکھنے جانے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں نے اس اللہ کی تعریف کی جس نے ان کو اسلام کی ہدایت دی۔
دوستو اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، اور جاتے جاتے ایک پیارا سا کمنٹ اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھیں۔